کچھ ایسے ہے جڑے آندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہی جی ملک دا ایک نا دستوری حکمران ہوں بھی وہ پڑا نام لکھا جاتا بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہے، اولیاء اللہ انہوں نے نائب ہے۔ اس تو جو کچھ کر دے کراؤں دینا یہ نیک بندے کر دے، یہ جو نے اللہ تعالیٰ نے معذلہ تنگ کر دے رہنا لا کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں کی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لاؤ، انہوں شرک کیا جاتا۔ ارے بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں توڑ دیتا کہ بندیاں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا، انہوں نے کتے مولا علی کم دین والا، کتے مولا حسین دین دیا، کتے پیر دستگیر دینا، اور انہوں وظیفے بنا لے اسم اعظم توبہ توبہ جو اللہ رسول اسم اعظم دسے تو انہوں چھڑ کے نہ امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ توبہ، ایسے کفر کر۔ تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے، انہوں نے نہیں بخشنا۔ انہوں نے جی پٹواری کے نہ کٹ کے دوجے کا زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دوجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کہتا ہے اس قبر والا سب کردہ از قبور ہے کوہنا میج ہوئی ہزار قبراں ٹھٹیاں انہوں دیاں تو اتوں جا کے مرادہ منگتے پھر پاگل پن کی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مددہ منگے۔ ایک انکار ہے اگے شرک ہے۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بے اس دنیا کا کوئی مالک ہے، مگر وہ تشبیہ کا شکار ہو گیا۔ اللہ جو کمزوریاں من لیاں جنہیں انساناں چاہتے انہوں کئی بڑی چیتا پر دینا، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاؤں بھی ہے، کدی وہ غصے چو کے ایسے کام کر دینا جو بعد شرمندہ ہوں، انہیں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہاں خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانہ اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں کی کرنا، بعد پچھتاؤں دے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولا صحیح اسلام والوں دا جڑے رب نو صحیح پہچان دے۔ ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا سکے تو دا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاوے وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پہنتا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں۔ جی تھی کسی مکان نویں جاؤ تو تھوڑے ذہن سے آؤں پتا کرا مکان کہ مالک کون ہے، میرے اندر ون چ راضی ہے ناراض ہے، مینوں کس شاید کی اجازت دینا کہ نہیں، ظاہر بات عقل کی بات۔ بےوقوف آدمی کسی کے مکان جا کے میں جو مرضی کرنا شروع کرو، ورنہ ہے وہ ذہن چاہتا بھی مالک دریافت کرا ان کو پوچھ لوں۔ تو اس دنیا کے بارے جی آدمی ہوئے تنہا فرد یا امت ہون دے بارے تھی سمجھنا نہ بھی یہ چنگے ہے یا مارے۔ یہ مثال ہے سمجھ لو بیج جڑا نا وہ تو پتہ لگ جاتا بے چو کہڑا درخت ہونا، اگر وہ بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا، اگر وہ بیج جو دا جو پیدا۔ اللہ کے بارے جب تک وہ دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نے کی سمجھا انہوں تر نہیں وہ زندگی سمجھا، اگر وہ بدماشیاں کرتا تو انہیں بھی ایسا ہی سمجھ لیا خدا جڑا نا معاذ اللہ اگر وہ رب نے مغفور الرحیم ہے یار، انہیں دنیا بنائی انہیں سزا دے کے کچھ نہ کوئی کیڑا وہ دماغ بڑھیا جتنے سارا فضول پیا۔ شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تو سمجھا ایڈی بڑی دنیا یار عرش عظیم تو لے کے تحت صراط تک، اتنے ایک ملک نہیں کسی بادشاہ کو سنبھالیا جاتا، وہ صوبے بنا کمشنریاں بنا افسر بنا، یہ ایڈا وڈا جہان کلا خدا کس طرح سنبھال سکے؟ انہوں کی کھوپڑی چ نہ آیا کہ اللہ یہاں کے اندازے تو بہت بڑا ہے۔ اس طرح دنیا کے بادشاہ انہوں نے بنا لیا کہ دنیا کے بادشاہ نے نائب رکھے ہوں، گورنر ہوں، کمشنر ہوں، ادا ہی خدا کی بادشاہی کتنے نہ کتنے بیڑا غرق ہویا تدے گمراہ ہو کے مرے۔ اے چار بیماریاں کا علاج آیت ہے جنہوں آیت الکرسی کہہ دینا، جی میں اج تھوڑے سامنے پڑھی سورہ بقرہ دی 255 نمبر آ۔ یہ سارے روگ جڑے اللہ کے بارے چ نا جتوں جتوں کہ ٹھوکر لگی ہے یہ برباد ہو گیا، لوگ امتاں غرق ہو گئی، بدعملیاں کر کے افراد تباہ ہو گئے، یہ علاج آیت الکرسی ہے۔ اور اس باروں ہی پاویں شیعہ تے پاویں سنی سب گروہ متفق ہے کہ ایک صحابی بہت سکھا یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بارے سب پارٹیاں کا اتفاق ہے کہ صحابی بہت اچھا اور نیک، مدینہ شریف کا بنو خضرت چو، اور یہ انہاں خوش قسمت لوگوں چوں جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضابی ورمی وروہی اجے مکیوں نہیں سی آئے مدینہ، اتھے جا کے مکے جڑے لوگ آپ نے ملے نا اور آپ دے ہاتھ سے بیعت کی تھی، انہاں چوں کچھ ایسے بندے جڑے پہلی باری ملے وہ 6 بندے، اگلی باری 12 ملے، پھر 72 کے قریب آدمی ملے، 2 عورتیں۔
یہ لوگ جنہوں نے بیعت مینا دے اندر کی رب لے جائے تو ہن بھی ہے ٹوٹی پجی، پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت نے توجہ کی، اور سب کچھ سوارا وہ مسجد العقبہ نو نہیں کوئی ایڈا سوارا جتھے رسول خدا دے ہاتھ مدینے والے نے بیعت کی پہاڑی ایک پاسے میدان سے۔ یہ لوگ جنہوں نے اس مقام تے بیعت کی یہ عقبی قوم ہے، جی بدر جان والے بدری نے انہوں نے اسی عقبی آنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اس کاٹی چ بیعت کی۔ تو یہ عقبہ ثانیہ دے اندر حضرت ابی بن کعب بھی اس گروہ شامل سی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے اتنے بیعت کیا۔ بعد کوئی ایسا نہیں موقع آیا بدر رہا ہو دخل ہر رسول اللہ کی جنگ کے حضور کے نال رہے، بہت چوٹی کے بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی ابی جڑا سید المسلمین مسلمانوں کا سردار لبنا نا ابی، اور رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اکرم ابی بن کعب، میرے سارے صحابیاں جو قرآن کا سب تو جڑا نا پڑھنے والا ابی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت پھر سفر کیتا، شام والا دورہ کیتا سلطنت کا، تو جابیہ ایک مقام ہے جسے خطبہ دیتا، اتنے لوگوں نے دسیا بھی آ علم جب چاہیے فلاں بندے کو جاؤ، اسے کیا وہ مانا راد القرآن فلیات سے بھائی قرآن سیکھنا نا تو بھائی کو سیکھو۔ اور یہ سمجھو ایڈے چوٹی کا بندہ کہ عرش عظیم تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ لم یکن الذین کفروا جڑی 3 سپارے چل بینہ وہ بھائی کے سامنے تسی پڑھو، انہوں پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں رسول اللہ نے آخیا کہ بھائی اللہ کا پیغام منو آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھائی کے سامنے سورت تلاوت کرا، تو انہوں نے بڑی حیرت نال سمجھا شکر کے طور آخیا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا، تو حضور نے فرمایا ہاں عرش کی طرح ذکر ہوا کہ بھائی جڑا نا وہ حضور قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں پھر رسول اللہ نے قرآن شریف کا دسیا انہوں نے تو انہوں کی اکھاں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سننے والا آتا بھی میں اس تو پہلا نہیں سی دیکھا بھی خوشی نال بھی آدمی رو پہ۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی ایک دن اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھا مینوں کہ ابو المنذر تو دس اینا قرآن کا تینوں علم ہے بھی قرآن دی ای آیت ساری آیتوں چ قرآن دی وڈی آیت کہڑی؟ بچہ انہوں نے منذر اس پر ابو المنذر آخری جی حضرت علی علیہ السلام نے ابو الحسن آخی بچے کے نام تے نام دا منذر دب حسن دب نہ اصلی ابی سی۔ تو حضرت ابی رضی نے آخیا کہ رسول اللہ جب تم میں نے پوچھا کہ قرآن کی سب تو آدم آیت کہڑی ہے، تو میرے علم کے مطابق آیت الکرسی قرآن کی سب تو آدم آیت۔ جو کچھ یہ اللہ کا بیان ہوا نا کوئی مغالطہ نہیں رب کے بارے جا چون کے نہ دماغ تو سارے کنڈے کڈے، دماغ صاف کرتا بھی اللہ آ جائے جی مننا نا من کر چلا نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتا ہے، کدی اپنی حکومت دوجیاں دے دینا، کدی وہ بھول جاتا ہے خدا چھڑ دیو، اے منو جڑا قرآن دس۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کے پھر آخیا لے یہاں نکل ابو المنذر، ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو، تو واقعی قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، تو صحیح سوچیا بھی اس قرآن کی سب تو اعلیٰ جڑی ہے چاہیے۔ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان سے لکھ لے کہ راوی ہے میں کوفے دے ممبر سے حضرت علی رضی نے دیکھا کہ اپنے زمانہ حکومت کو کہہ رہا سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی ہے ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت رکاوٹ ہے، مرن دی دیر ہے انہیں جنت داخل ہو جانا جی انہوں منتا ہے اتنے کا ایمان ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا لکھا آپ نے فرمایا انہاں لکل شان ضرورت ہر شے دی چوٹی ہوندی ہے سرے دی گل ضرورت القرآن آیت الکرسی قرآن دی چوٹی جڑی نا سر دی بلندی آیت الکرسی، کیونکہ لفظ قرآن پاک لا گیا وسع کرسیہ السماوات اللہ دی کرسی کا ذکر ہوا، اس تو انہوں نے آیت الکرسی ارے دی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے تو بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دیا جڑیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ جب پوچھا امام ابو بکر نوں بھی انہاں تو سارا تو ہلکی کیڑی ہے انہیاں جو پریشانی کٹ کی ہے ایسر و مکار ہے دنیا الفقر، دنیا کی کٹو کٹ پریشانی ہے بڑی غریبی دور ہو جاتی، اللہ تعالیٰ دا فقر دور کر دیندا، اینوں پڑھے تو منے ویسر و مکار الاخرہ عذاب القبر اگلی دنیا کا کٹ تو کٹ فائدہ ہے قبر دا عذاب دینا پہلی منزل پہلا اسٹیشن خیر نہ گزر جانا۔ اس سے کوئی چھوٹی آیت نہیں، بہت عظیم آیت ہے اور یہ پڑھنا سننا ساری غلط فہمیوں کا گل ہے جو مخالفت دین سے پاتے ہیں لوگوں نے سب درد، کوئی روایت نہ سنو کوئی قصہ نہ سنو، اللہ کی کتاب سنو بے خدا کی آندا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی ایسے پیارے طریقے میں کیا، لوگوں نے ایک موقع پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام جڑا حدیث فرمایا کہ جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھتا کل اللہ وہ اس طرح جی نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا، یہ سارے لوگوں نے چونکہ سمجھنا کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے یہاں یہی ہے سواب ملتا کہ ضرب دے دی تیسرا حصہ اس تو 3 بار پڑھ لو پورا قرآن ہو جائے مردے بخش دے،
کوئی 3 باری نہیں حضور نے آخیا، صرف ایک باری آخیا، وہ بھی اس پاروں نہیں آخیا بے 3 گنا کر لو گے پورا قرآن بن جائے، نہیں، گل ہی اور سی۔ تو لوگوں نے سوال کیا بھی کیوں حضور نے آخیا تیسرا؟ تو امام نے پوری کتاب لکھی، پھر جواب اہل ایمان، ایمان والے لوگ یہ کی جواب دیں، پڑھن دے قابل ہیں، علم دین کا جڑا وہ پتا کرو، یہ گپاں بھی سنتا کی فائدہ؟ کیوں اپنے دماغ بھی خراب کر دے تو اولاداں دے بھی کرو؟ دین خالص بالکل ایک سچا سونا ہے، یہ کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں، 3 باری پڑھ لو تو قرآن ہو جاتا، اصل یہ اب قرآن جڑا نا یہ 3 ہی اصل مضمون ہے، باقی جنی نا وہ صرف تفصیل ہے، ایک کرلا وہ بیان ہے کہ کہڑی صفت، وہ کی اختیار ہے، کہڑے حقوق ہے، اس طرح وہ شرک تو پاک ہے۔ اور ایک اس تو بعد ہے کہ اس خدا نے بندیاں دی ہدایت لیے رسول بھیجے، تو امتاں نے انہوں نے رسولوں نے کی کیتا، انہوں نے حشر کیا، دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا ہے مرن تو بعد مٹی نہیں ہو جانا، ایک اگلی دنیا ہونے والی ہے۔ اس تو اصل 3 مسئلے ہیں جڑے قرآن بیان ہوئے، باقی انہوں نے نال ہی ملتے اللہ، رسول اور آخرت۔ یہ اندر اللہ کا بیان 4 آیتاں جس طرح ہوا، آدمی بدھزم پڑھ رہا ہے، ہندوازم پڑھ رہا ہے، یہودیت، نصارہ، جو کافر بے ایمان سب کا پڑھے، جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گئے نا، انہاں 4 آیتاں سے انہوں کا جواب ہے۔ اور یہ مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا چاہتے تھے، جس 21 صورت میں کر دینا بھی سارے مذہب جڑے ان کا سوائے کہ 4 آیتیں کر دی۔ اس لیے جب فرمایا ادا ہی ہے جی اسی کسی بچے نے آخیا بیٹا جی ریاضی سیکھنا چاہنا چھوٹی جی کتاب پڑھ لیں گے تو ریاضی آ جائے، وہ یہ نہیں بھی 3 باری پڑھنی ہے، یہ لوگوں کے اپنے مسئلے۔ فرمایا یہ پڑھ لو گے انج سمجھو تھی قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ گئے، توحید سمجھ آ جانی ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جانی، اللہ پھر عہد پھر سمجھ پھر کفر۔ لفظ ہی ایسے ہے کہ نہ تو اسی دفتر لکھ لے جائیے نہ مک جانے، سورت نہیں مک۔ تب یہ سورت میں آخیا گیا اخلاص ہے، انہیں روک کٹ دیتے ہیں، شرک دا میل دور کر دیتا، ذہن صاف کر۔ تو آیت الکرسی قرآن دی یاد آیت ہے، اور ہر نماز تو بعد پڑھن دی حضور نے فضیلت بیان کی ہے، بڑا آ جائے بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا ٹکڑے، اللہ لا الہ الا ہو، اے پھر عربی زبان کے مطابق ان کیا جاتا کہ اصل اتنے اس طرح ہے ہو اللہ، کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی ہے، ہم تھی ذرا پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، اللہ اصل چال الہ ہے، عربی زبان الہ دے نال ایک ال لگ گیا جہاں ال الہ، الہ ہر ایک کہہ دینا جنہوں کوئی پوجتا، کسی نے بھی کوئی پوج لیا سچا ہے جھوٹا، وہ الہ ہے، وہ پوجا کر رہا۔ جب وہ ال الہ بولتے ہیں انگریزی پڑھنے والے بچے آتے بھی اے مین کہہ دیو جہاں مرضی آدمی ہو، جب دی مین کہنا وہ خاص ہونا۔ اللہ نے الف لام لا کے کہا جڑے جھوٹے معبود ہیں نا وہ الہ ہے، ال الہ جڑا اصلی حقیقی معبود صرف میں، میرے تو سوا کوئی نہیں۔ اے فکرہ ہی شروع کیتا کہ جن اللہ آتا نا منو وہ الہ ہے حقیقی، اور نال ہی پھر وہ نفی کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا الہ، اس تو الہ جن نے بنایا سر جھوٹے۔ پہلا کہ یہ جملہ الہ کی ہے سادہ زبان بیان کریے کیونکہ معبود کرتا اور پھر اسے گل گول موڑ ہو جاتی۔ الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکارے، میرے بارے سمجھے نا میں اوکھی بنے تو میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جانتا تو یعنی طاقت ہے وہ میری نہ غیبی مدد ہی کہہ سکتا، انہوں وہ مشکل کشا ہے حاج درواز جو مرضی ہے تباہ ہو چکا، وہ الہ عربی زبان انہیں اللہ تو سوائے الہ مان لیا۔ یہ مقام نہ نبی کا نہ کسی امام دا، نہ پھر کوئی مدد نہیں دینا، نہ کسی نے مدد پکارنا جائز ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ایک کیا جنہیں اعلیٰ شان اور اس لائق ہے کہ مشکل بنے حاجت پوے کوئی تیرلا نہ پکارے۔ در بلا یاری مخا از ہیج کس مندگاں را نیست ناصر دوست، اللہ تو سوا کوئی فریاد رس نہیں ہو، انہوں پکار۔ ایک پکارنا انہیں مفت نہیں نہ ہوتا، جن کو کام لینا چاہتے ہیں سیوا بھی تھی کر دے، وہ پھر نظر آنے آ کہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، انہوں کے نام سے بکرے ہوں، انہوں کے درباراں سے جانیاں مٹھائیاں دیگاں، یہ پھر نیاز بھی جڑی ہے عبادت ہو جاتی، کوئی بندگی اور پوجا دو ہی ہیں کہ مشکل دے وقت انہوں پکارے اور نہ وہ نظراں دے آزاں دے انہوں عربی زبان سے الہ آندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے آخیا یہو جہا جرانا کہ جنہوں تسی اپنی حاجات پکار سکو تو جڑیاں نظراں دے صرف اللہ دی ذات اور کچھ نہیں، وہ سب وہ بندے ہے، وہ ریت ہے، حاکم مطلق اللہ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہر شاید جڑا سہارا دین والا انہوں قائم رکھنے والا اللہ ہی۔ یہ الحی کیا بہت لوگ سوال کرتے رہیں گے، پیدا ہی ہوں سوال کہ تسی سارے دیندار لوگوں نے جب دنیا خدا نے بنائی ہے، انہوں اللہ نے بنایا، انہوں پھر شیطان نام مراد کے انہوں کنے پھر بنایا؟ کہتے جی انہوں کیا نہیں بنایا، وہ اپنے آپ ہے، ادھر ہی دنیا بھی اپنے آپ ہے، پھر کیوں نہیں کوئی من نہیں؟ اس تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا کہ دماغ بٹھاؤنا بے ہر شاید ایسا وقت آیا جدو ہے نہیں سی، عدم سابق پہلا وہ نام نشان نہیں سی، بعد چ بنی۔
اور پھر وقت آتا نہیں ہوتی. اس طرح کی حیات زندگی جی وہ ادھار منگی ہے کہ اللہ نے انہوں زندگی سی بن گئی جب کھو لینا واپس بہت ہوتی. ایسا الہائی انسانوں بھی زندہ کہتا ہے بدنامی عربی زبان کی مشکل ہے اور کی کہے اللہ اسی زندہ نہیں زندہ قوم دے لائق عربی زبان ہے یہ پھر ایک یہ ہے یون لفظ اصل یہ ہے فالن کی طرح مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیاں ہو کے چھڈ بن گئی ہے یون. یہ صفت اس مشبہ دی کہ ایسی ذات جی زندگی ہمیشہ ایک کڑی بھی نہیں آئی جدو ہے نہیں سی اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہو. اس نے حضرت امام جعفر صادق کا بہت پیارا جواب ہے جدو کسی نے کیا خدا کدوں تو انہوں نے آخیا تو وہ وقت دس جدو ہے نہیں سی پھر میں تین دساں کہ خلا وقت تو وہ وقت ہے ہی ہمیشہ ہمیشہ تو. باقی رہی گل بھی دنیا نے اسی کیوں نہیں من لیں یہ ہمیشہ تو نہیں من سکتے. ایک کپڑا جو نا چوگا اس دنیا سے پورا نہیں آتا ورنہ جواب ایک ہی ہے. ڈیریا بھی کہہ ویک شاید ایسی ہے جی کسی نہیں بنائی انہوں بھی کہنا پہنتا وہ مادہ نو آتا کہ ہور ہر شے بنی ہے مادہ قدیم ہے. جواب وہ بھی جب عقل کے مطابق ٹھیک ہے ایک شاید رکنا پینا کہ وہ نہ بنی ہوئے چلی جائے وہ مادے نو آتے اسی اللہ نو آنے. ہوں سوال ایسا ہی ہے بنا دونوں تو جواب صحیح کہڑا بے تو اس دنیا بیدان شاہیں نظر آدی جی مادہ اصل یہی من لیں جی مادے کے ٹکڑے ہوئے مگر اس دنیا زندہ سننے والے ویکھن والے عقل والے شعور والے نیکیاں کرنے والے بدیاں یہ سارے انسان نظر آتے. یہ مادے چ نام و نشان نہیں نہ وہ زندہ نہ سنتا نہ ویکھتا. ہوں یہ گل کہنی بھی مادہ چ بنی مادہ آپ نہ شاید تو خالی سانوں نے دیتی ہیں اتوں دیریت جی وہ بالکل جواب ٹوٹا. اللہ نو مننا پھر سوال حل ہو جاتے کہ آپ زندہ سانوں نے زندگی خود سنتا سانوں سن والا بنایا. داؤد علیہ السلام نے سادہ جی گل کی کہ جس نے ہمیں دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہو. اس تو دہریے ثابت کر دیں بھی مادے چ یہ شانہ آ گئی تو ابھی وہ نام اللہ رکھ لیں گے کوئی گل نہیں. ہونا وہ چاہیے جا زندہ ہوے سنتا ہوے علم عقل والا وہ دنیا بنا سکتا. بنائی ہوئی شاید جی شاید نظر آدی اس پر اللہ تعالیٰ نے آخیا جگہ تمہوں میں آنا نا کہ اتنے ہی مان لو الہائی ہے ہمیشہ تو زندہ ہے. یہ فارسی کہہ دو زندہ ہے جاوی کوئی وقت نہیں آیا کہ نہیں سی نہ ہونا کہ نہ ہوئے کبھی ہمیشہ 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 جلی چلی دینی کوئی وقت نہیں ہوتی قدیم مرضی. اور باقی ہے باقی دنیا کس طرح قائم ہے خود و زندہ اپنے آپ القیوم باقی ہر شے جڑی وہ سہارے قائم ہے. نبی ولی عرش مولا زمین آسمان یہاں سارا تھام کے بیٹھا ہے وہ آپ انہوں حفاظت کر رہا ہے دنیا چل رہی ہے. قیوم کے اندر یہاں ساری دنیا کی بقا کا بیان آ گیا کہ آپ زندہ اور باقی ساری دنیا کا بقا جڑا نا کہ کیوں قائم ہے وہ سہارے سے قائم ہے وہ چلا رہا وہ حکمنار جدوں نے چاہے فلاں کر کے رکھ دینا. یہاں کا اپنا کوئی وجود نہیں دینا یہاں کے اندر اپنی ذاتی خوبی ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم ساری جیسی ماڑی پوٹھی زندگی کو 50-60 سال کی ملتی ہے وہ کمزوریاں کوئی لولا لنگڑا کوئی بیمار ہو جاتا کسی کو نیند آ جاتی ہے. بڑے بڑے نبی رسول جڑے بے ہوش ہو جاتے ہیں نیند کی حالت. اللہ کے رسول علیہ السلام پہ کی گزری انہوں تو کائنات کو بڑا جدو اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری دن سے آپ نے کوشش کی مسجد جاواں پانی منگوایا ٹب چ پایا حضور نے بٹھایا پانی پایا تو پوچھا آپ نے جماعت ہو چکی ہے نہیں لوگ اڑیکتے اٹھن کا ارادہ کیا بے ہوش ہو پھر پانی پایا پھر اسی طرح پوچھا پھر بے ہوش 3 باری پھر پاس ہو کے اپنا کہ چلو لوگوں کو کہہ دو نماز پڑھ لیں. اس تو اللہ کیا کنہوں پوچھتے پھر دے ٹھیک ہے میرے پیارے ہے میرے نبی ہے میری خدائی میں تھی سمجھ دے بھی خدا ہونا کوئی معمولی گل ہے. میں وہ خدا جڑا ایسا زندہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم نیند پہ گزار رہی ان منہ بھی نہیں ہوتی ایسا بیدار زندہ وہ اس جہان سمجھا. اور ٹھیک ہے غلام جی برق جس طرح مگر انہوں نے سمجھاؤ ایک اسرائیلی روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کی گل آئی بیٹھا جہان خدا سنبھالتا انہوں تھکاوٹ نہیں ہوتی کبھی وہ نیند نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے 2 شیشے آخیا پھڑ ایک ادھر پھڑایا کدھر تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا چڑی پورے دی نیند آئی ذرا ہوا شیشے گیا ٹوٹ فرمایا کو سمجھ آئی کہ مینوں گا کہ جہان قائم رہے. اس تو فرمایا خدا ہوا نبیاں ولیاں جنہ مرضی چالو سوندے بھی ہے بے ہوش بھی ہوندے یہ خدا نہیں ہو سکتے. دنیا کس طرح سنبھال سے لا تاخذو سنۃ ولا نوم نہ انہوں گلاٹ آتا ہے نہ نیند آتی. انہیں سارے شیعہ دوستوں نے حالانکہ حدیثاں بالکل صحیح یہاں کے اپنے اصول سے نہیں اسی من نہیں سکتے نبی نے اتنا جدو فرضی بندیاں گلاں منن لگ پے پھر نہیں رہتا. نبی علیہ السلام کا آتا کہ آپ نے ایک سفر کیا ساری رات سفر کیا تھک گئے پچھلے ایسے رات کے آپ نے آخیا کون ہے یار سارے اور اسی آرام کر لیے ذرا خیال رکھے جب فجر ہوگا نا تو جگا دے باقی آرام کر. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ سب سو جب میں خیال رکھوں. وہ اونٹ دے کجاوے نہ پشت لگا کے مشرق میں منہ کر کے کھڑے ہو گئے فجر ہوگی تو میں جگا دوں گا مگر انہوں سے بھی نہیں جگا لبا سو گئے. دن جب چڑھیا سورج ذرا گرم ہویا
حضور دی اکھاں پہلا کھلیاں تے آپ نے آخیا بلال تیرا خیال رکھنا کتنے گیا؟ انہیں کہا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو جڑی شاید تھوڑے گل باغی میرے سے جائے چارہ کوئی نہیں رہا تھکی تے دن چڑھے پھر آپ نے آخیا اٹھو دوسری وادی جا کے وضو کیتے پھر اذان اخوائی 2 سنتاں پڑھیاں دماغ سے لہرا تو تاریخ پہنچی سب شیعہ سنی کتاب صحیح چلتا نہیں جی نبی نے اس طرح نہیں ہو بھائی تسی کولوں دین بناؤنا کتاباں کٹ کے ویکھو یہ تو فرق اللہ نے سمجھایا بھی جنی مرضی شان ہے سوندے بھی ہے بے ہوش بھی ہوندے یہ دنیا سنبھال سکتے صرف میں وہ خدا ہے جڑا ایسا زندہ اور قیوم ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم نہ انہوں اونگ آؤندی ہے نہ نیند آؤندی اگے پھر بنایا اور یہ ٹکڑے بھی بچے جڑے نا پڑھے لکھے ذرا ذہن چ رکھنے اس طرح چل رہے پہلا ہاں ہوندی ہے اللہ وہ اللہ ہے اور اگلا جملہ نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے اگلے ٹکڑے چاہ جاتا کہ جی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں پھر نہ سونا چاہیے نہ ایک نفی ہے وہ پہلی شے نہیں مکمل کر دی کیونکہ سو جان والا اور اگراٹ والا جو ہے قیوم نہیں ہو سکتا سنبھال نہیں سکتا دنیا ہوں اگے بھی فکر آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنی ملکیت ہے کسی دوسرے کا ایک مرلہ بھی نہیں کسی نے کوئی بنایا ایک رونٹا نہیں پیدا کیا جسم کا کہتے نا میرے شریک بن گئے جہان میرا اور میں ہوں بے بس ہو کے لم یکن لہ ولی میرا ظلم میں ماڑا پی گیا کوئی کمزور ہو گیا میں ہوں دنیا میں دیتی اللہ اللہ الخلق والامر سن لو یہ دنیا اللہ نے پیدا کی اور وہ حکم چل رہا کسی نبی ولی کا نہیں چل رہا میرا حکم جاری ہے اس وقت لہو ایک ملک لی کہ ہے کہ جہان مالک کون ہے اللہ اعلان تین چیزاں چھپیاں میں 27-28 مانے عربی چلے اکلام ہی لہو ملکیت ہی ہوتی ہے دجے کسی نے کوئی بنایا ہوئے تو مالک ہوئے اور دوسرا ہے بے جی تدبیر ہے حکم چل رہا بھی میرا کئی ہوں چیز میری ہے مگر دوجے نے سامنے لیا میں آپ ہی حوالے کر دی نہیں فرمایا مالک ہی میں اور یہ چلاؤن والا اور یہ تدبیر انتظام کرنے والا ہی میں اس تو سامنے کسی دوجے کا دخل نہ منو اور یہ مکمل کر کے آخیا بے حصے دار ہونا تے گزار رہا اتنے بھی ہے من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ جی تھی آخو نا کوئی نبی والی اینا اثر رسوخ رکھتا اینا اللہ کے دربار چلتا رو پیا بھی جواب دیا اللہ مننی پی ہے اتوں ہی مشرق قوما تباہ ہوئی جی پہلے ہوں جی کیا پیا دنیا کا حصہ جی حصہ نہیں بنایا تو کیا سفارشی ہے یہاں کی سفارش نہیں رب رد کرتا یہ بڑے لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخیا یہاں لاڈلیا اللہ نے کوئی مقام نہیں دیتا کہ خدا دے فیصلے دخل دیں من اللہ جی سوال کیا ڈاڈا کون ہے وہ نہ رو میرے سامنے جو میری اجازت کے بعد سفارش کر سکے تھی آدھے ہو منوا لو منوا زبان نہیں کھول سکتے لا یتکلمون الا من اذن له بول بھی نہیں سکتے جب تک میں اجازت سمجھ لوں سب سر نہیں کر کے کھڑے ہیں کیوں تھی میرے نال میں لڑائی جاندے انہوں پوجو کام کرا دوں گا من الذی یشفع عنہ الا بإذنہ نہ کوئی حصے دار ہے بادشاہی کہ نہ کسی کا ایسا اثر ہی ہے کہ حصہ تو کوئی نہیں مگر جو چاہے منوا لینا فرمایا ہو جی کوئی گل نہیں اللہ اپنی وہی مرضی ہوئے عذاب دے دے مرضی ہوئے بخش دے لوگوں کی رائے دا محتاج نہیں کوئی جیڑی نہیں رکھی بھی جج دے نال کئی سارے بیٹھے ہیں تنہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اور بڑی پیاری بات پھر سنائی بھی کیوں پھر اللہ تعالیٰ کلا ہی چلا رہے جڑے دوسرے پڑھے لکھے دے ذہنوں اللہ نے تسلی دیتی نا منطق سمجھو لاجک فرمایا یہ علم چاہیے جہان چلاؤ واسطے ذرے ذرے کی خبر ہونی چاہیے من یعلم ما بین ایدیہم وما میں انہاں دی سفارشاں منی جاواں یہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتے اینا ہی نہیں کسی نبی نے پتا میرے لیے کہڑی شاید چنگی کہڑی ماری موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے اللہ نے اکھاں کھولن لیا کہا حضرت خضر نہ پھروایا میں صرف تین ہی گلاں سامنے توتے اڑ کے پکار اٹھتا رہا بھی یہ کی ہو رہا ہے کی ہو رہا بعد چ آخیا کہ اللہ کے حکم نہ کیا بچ راز آ یہ اتوں ویکن کی گلیں ماری اس تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس تو ہی بیان کیا کہ نبی نہیں یار سمجھ سکتے بھی اس دنیا کی ہو رہا اس تو میں سفارشاں منا کہ کارخانہ تباہ کرنا یہ جہان برباد کرنا میں آپ جاننا بھی کہڑی شاید بہتر ہے کہڑی نہیں یہ مسرت میرے علم تینا دی یہاں انہوں کی پتہ لگتا جنہ میں دستا اس تو جڑا فرشتیاں دے بارے چاہا کہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہوا انہوں نے آخیا خون خرابے کروں گا اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں تو علم نہیں میں ہر شر جاننا تو بیچارے من گئے انہوں نے اگ بنا پھر گل کی سبحانک اسی یقین رکھتے ہیں کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا لا علم لنا مگر سانو علم کوئی نہیں اللہ ما علمتنا سوائے جب کبھی کوئی گل تو دسیں اس تو فرمایا پہلا جی انہوں آدھے جہانے چلا رہے تھے یہ ثابت کرو کہ ذرے ذرے جان دے کدے گمراہ لوگ پھر علم غیب سے بحث کر دی میں نے فضول جھگڑے نہیں یہ جاڑیا توحید اگر تسی کہ ہور نو من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانتا پھر شرک کا بوا کھول گیا پھر گنجائش پیدا ہوگی اگر وہ جانتا پھر اس کو مانگ لو اللہ نے کیا نہیں ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ ہاں کہ
اللہ جانتا ہر وہ شے جہی لوگوں کے سامنے جہی انہوں نے توڑ لے انہوں عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شیاں بھی جانتا جہی بندے دیکھ رہا ہے اور جہاں یہاں کسی نہیں دیکھیاں انہوں نے بھی جانتا جو گزر گیا وہ بھی جانتا جو آن والا وہ بھی جانتا وہ علم ماضی حالت محیط ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء جنہوں نے تسی آندے نا مشکل کشاد حاجت رضا یہ کوئی نہیں جانتے یہ صرف ہونا ہی وہ علم تو جانتے جڑا آپ دسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بیڑی سوار ہوئے صحیح بخاری چاہتا کہ اس وقت ایک چڑیا آئی اور نے سمندر سے ایک چنج پانی کی پڑی تو حضرت خضر نے آخیا موسیٰ مینوں تینوں جڑا رب نے علم دیتا اس طرح جنہیں سمندر سے قطرہ سمندر ہوئی ہے اس طرح اللہ پاک فرمایا ہر شے نوں جان رہا میں میرا ہی کام ہے فیصلہ کرنا بھی ایک کام ہونا چاہیے کہ نہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء باقی کچھ نہیں جانتے سوائے جب کبھی میں انہوں کو گل دسنا کوئی خبر نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدمہ آتا سی رسول خدا پہلا اعلان کر رہے منن والے ہوں جو مرضی بنائی پھر اللہ دے رسول کبھی کوتاہی نہیں کی حقیقت کھولن صاف دسیا کہ میں بشر ہوں اور میں کوئی نہیں جانتا بچار تو کہڑا فریق سچا کوئی جھوٹا میں نے نہ دونوں فریقوں کا کوئی علم نہیں میں تھوڑی گلاں سن کے فیصلہ کرنا ہو سکتا تھوڑے ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے اتنا گلاں کرے میں من لواں کہ سچا میں خیال کرنا آپ نے لفظ فرمائے کہ میں وہ حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا دیا حلال ہو گیا اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کرایا تو دوزخ کا ٹکڑا پاویں لے جائے پاویں چھٹ اس سے کئی جڑے سے انہوں نے توبہ کر دینی بھئی یا رسول اللہ میں جھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو آپ نے کھول دینا کہ میں بشر ہے اور کوئی نہیں جانتا تو کون سچا کون جھوٹا خدا دا نام بنو جو دین ہے نا وہ کتاباں چ پڑھو ایویں جرا کوئی عالم ممبر سے چڑھ گیا جھوٹی سچی کہانیاں سناتی یہ نہیں ٹھیک ہے بالکل یہ کوئی حق نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سی بنو مستلق دا قبیلہ سے اتنے چڑھائیے واپس آؤ جان ایک کنویں تے مقام سی سارے مسلمانوں دا کیمپ لگا ایک انصاری اور ایک مہاجر پانی کڈن تو جھگڑ پے ایک نے دوسرے ذرا چونڈی وڈتی انہیں دعائی دیتی اپنے قبیلے یا لال انصار بھی تلواراں کٹ کے آ گئے مہاجرانوں نے آواز دیتی مہاجر آ گئے سب بندی ہو گئی مسلمان مر چلے نبی علیہ السلام نے آواز سنی خیمے تو نکلے آئے پھر آپ نے آ کے آخیا کہ میری زندگی کی جاہلیت کی آوازاں پھر کفر دے نعرے شروع کرتے جب انصارو آ جاؤ مہاجرو کوئی گل ہے جڑا جھوٹا انہوں جھوٹا کرو برادری ازم کوئی شاید اگ بجائی ٹھنڈی کی مگر اس پاروں پہ کام ہو گیا خراب گل چل پی اگر پھر بہن گئے تو گل چھڑ جاؤ گی آپ نے حکم دیتا کوچ کرو بہت تھک گیا لوگ تیرا چون بھی آپ آرام کرنے چل دے رکھا اس ایک حضرت زید بن ارقم ذرا چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ عبداللہ بن ابی اور وہ ساتھی جی بیٹھے جانتے سی نمازاں بھی پڑھتے جہاد ہے کہ منافق سی اندروں نے پلید سی تو عبداللہ نے معاذ اللہ سورہ منافقون سے سارا ذکر آتا اپنے نالدیاں نو آخیا توبہ توبہ بڑی کفر کی گل انہیں کہی کہ تاری مثال ہو یہ سامنے کلبہ کیا کر کہ کتا پاؤ تو نہیں وڈن آ جائے تھی یہاں تھان دتا چھتر کھدے جاتے جی میں کہہ سی نہ یہ نبی منو شاید جناب تھی میری نہیں سنی ہوں کی نتیجہ نکلا تے بندے کی چونیاں وڈیاں تھپڑ بجے اگ لائی جانے اور نال کیا لا تنفق ولا من رسول ہوں بھی جا کے یہاں کے چندے بند کرو یہاں کوئی فنڈ نہ کر دو ہفتہ یا بھوکے مرد اتوں نکل جان یہ بھی ایک کلمات کیا بھی اسی واپس جاؤں گے عزت والے جنہیں زلیلاں کر جائیں اپنے آپ نے عزت والا آخیا نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی نے زلیل آخیا مادل یہ حضرت زید نے سنی بچے نے انہیں آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام دسیا یا رسول اللہ کالے مسلمان ہو تو آپ بکواس کرنا ہے تو حضور نے بلایا تو قبیلے کے بھی لوگ آ گئے عبداللہ بھی آ گیا انہیں آخیا توبہ توبہ یا رسول اللہ سی تو اللہ کے نبی مننے یہ گلاں سی کر سکیں اتنے صاف حدیث چاہتا کہ حضور نے زید نو جھوٹا کر دیتا کہ تو بچہ جھوٹ بولیا تینوں سچا کرتا کوئی خدا دا خوف کرو رب آندا میرے سوا کون غائب جاندا حضرت زید فرماندے مینوں اتنا صدمہ ہویا کہ میں سچا سی اور صحیح صلاح دیتی نہ جھوٹا پسند کا کم کرتا بنی حضور نے انہوں نے سچا کہتا مینوں جھوٹا کہتا مدینے شریف جا کے بیچارہ کئی دن کرونا نکلیا اللہ تعالیٰ نے پھر صورت اتاری کہ منافق جو ترکو آؤں نہ ہی وہ منافقوں پہ قسماں کھاندے تو اللہ رسول ہے گے جھوٹے یہ کوئی نہیں منگا گلاں انہوں نے کیتیاں پھر حضور نے سچ کے کن مڑے وہ پیار نہ کیا یاد وہ کنوں اللہ نے تینوں سچا کیا باقی تم سچا ہوا جھوٹے نکلے اللہ رب العالمین ہوتا ہے مینوں رب رہن دو انہوں نے میرے بندے مان ٹھیک ہے نیک ہے چنے میں خدا کوئی نہیں اللہ جاندا ہر شاید جڑی تواڈے سامنے ہے جڑی تواڈے تو لے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء باقی جڑے نا یہ جنہ کو دسدا انہاں پتہ اور یہ بھی نہیں کہ سارا بشیء من علمہ یہ اللہ دے علم تو ذرا برابر ہی نہیں اپنے آپ سمجھ سکتے جب تک مجھے اپنی مرضی نہ
وہ دسے تو پتا لگتا، ورنہ کوئی پتہ نہیں آیا۔ کنے موقع اسی طرح ہی نبی علیہ السلام کچھ کرتے رہے، سورہ نساء کھولنی ہے پاویں آلہ حضرت کا ترجمہ دے، شیعہ کا دیکھو سنیاں کا دیکھو۔ مسلمان ایک جڑا سی انہیں چوری کی ہے، منافق سی مسلمان بنیا، یہودی وہ دوست وہ گھروں نے ہتھیار چوری کیتے، آٹا چوری کیتا، مگر آٹے کی بوری سی چوندی پھٹی سی، وہ آٹا چوندا ہے، انہیں آ کے ایک مسلمان سچا جڑا وہ گھر رکھ دیتا، یہودی دے رکھ دیتا، بیا تو نا میرا یار سامان سنبھال میں پھر تیرے کو لے لوں۔ سویرے جب آدمی اٹھیا جن گھر چوری ہوئی نے کھوج کڈیا، وہ یہودی دے کھرا چلا گیا جتنے سامان پیا، یہودی آ کے یار مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈا فلانا مسلمان میرے کو رکھ گیا، وہ جانے تو میرا کوئی لڑ معاملہ نبی علیہ السلام کو آ گیا، اور توما بن عبیرک منافق دا قبیلہ ہی آ گیا، انہوں نے قسماں چکیاں یار سورا ایڈا نیک پاک مسلمان اے یہودی بدنام کرتا، یہودی چور ہے، اور بے گناہ یہودی سے پات۔ نبی علیہ السلام نے سگوں ڈانٹیا حضرت ابو قتادہ نو، تو کیوں بے گناہ مسلمان دے مگر پہ اپنا چور نہیں پھڑتا، دے تم چلائیں اللہ دا نبی وہ ساتھ جھگڑیا، جتنے قرآن چاہتا تو اتنے یہاں کی طرف جھگڑ رہے گا، میری عدالت کیون کریں گا، جب میرے سامنے پیش ہون گے پھر کون انہوں کی صفائی دے گا، کیوں یہاں کی طرفوں تو جھگڑنا۔ اور نہ کیا ہے مسلمانوں کے ایک گروہ نے بالکل تہیا کر لیا کہ تینوں گمراہ کر دیں، غلط رستے سے پا دیں، بے گناہ چور بنا دیں تو چور بری کرا دیں، جھوٹے آئے چوری انہوں نے کی یہودی کو دو رکوع پھر حضور نے بری کیتا نا۔ اس تو بھائی کوئی خدا دا نام نہ تو ایت الکرسی سمجھو کہ اللہ آندا میں ہر شے جاننا، باقی جڑے نا انہوں جنہ کہ میں دسنا ہونا پتا کوئی نہیں، اس تو دنیا کی انہوں نے چلانی چلنا دی سفارشاں میں اگر اندھا تم منی جا میرا سارا نظام ہی چل پٹ ہو جائے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ دی کرسی جڑی نا وہ آسمان اور زمین جڑے نا آئے وہ ایڈی وڈی ہے، بے آسمان بھی وہ زمین بھی وہ بہت وڈی کرسی، کچھ اسے خیال دے کرسی ادا دی جی میری ہے ممبر اتنا ہی اللہ پاک جی کو بہت وڈی کرسی زمین آسمان وہ بڑے ہے، انہوں نے یہ روایتیں بھی لکھیاں کہ جڑا نا کرسی وہ سامنے زمین آسمان ادا ہی جنگل چ چھلا پیا ہوا اینی مندری، وہ چھوٹی جی ہے، جنگل بہت بڑا، کرسی بہت وڈی ہے، عرش اے زمین آسمان وہ جی ایک چھاپ ہوں، کرسی عرش کے سامنے نہیں، مگر یہاں گلوں جان کا کوئی فائدہ نہیں، کرسی وہی ہے جی سارے پٹو صاحب اللہ معاف کرے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی اقتدار اور حکومت نو آدھے بادشاہی نو اللہ نے وہ ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نہ کرسیاں سے بہتا جڑا آدھے نا کہ اللہ کئی دوست تانا دیں سنیاں جی حدیثاں جاؤں اللہ تعالیٰ جو کرسی سے بہتا نا تو جی نویں کاٹھی چر چر کر دی نا ادا ہی وہ چی نکلی بھائی یہ حدیثاں جھوٹیاں میرے سننے کی کتاباں سنی آپ من جھوٹی، اس پاروں پھر کے نا ایک دوسرے بدنام کریا کرو، جب ایک ٹولا آپ ہی آتا بھی یار کسی جھوٹے نے لکھ دیتی ہے اسی نہیں منتے، لہو اتیت جڑا چی کوئی نہیں، یہ جی کرسیاں نہیں اللہ دیا نام سے بہتا، باقی حکومت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جی چپے چپے زمین آسمان کا کوئی کونا کوئی گوٹھ ایسی نہیں سرب کا راج نہیں، ہر جگہ وہ حکومت اور بادشاہ اسی گل کا جواب سی جی پہلا میں مثال دیتی کہ لوگ آتے بادشاہ اپنے تھلے وزیر رکھ لیں یا کمشنر رکھ لیں ڈی سی، یہ رد ہے کہ دوسرے کو ضرورت ہوں بیچارے محتاج ہوں کمزور ہوں نہیں جہان سنبھال سکتے، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ آسمانوں تو لے کے زمین تک سارے جان کا آپ انتظام کرتا، انہوں کی لوڑ ہے اپنے نال حمایتی رکھنے کی مددگار رکھیں، وہ لیے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اللہ دی بادشاہی وہ حکومت زمین آسمانوں سے چھائی ہے، ہر جگہ وہ راج ہے، وہ اپنی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ وہ حکم دے تحت۔ کئی باری جدو آتا قرآن سے نہیں لفظ ہوتا کہ ذرہ بھی نہیں ہلتا یا پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کا حکم، مگر مشہور ہے چلو قصہ اسی طرح ہی، تو لوگ اعتراض کر دیں جی اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر نہیں ہلتا تو گناہ پھر جڑے کر دے لوگ بھی وہ حکم نہ کر، حکم دو درمیان گل ایک حکم تکوینی ہے تقدیر دا حکم، وہ باقی وہ تو باہر کوئی نہیں ہو سکتا، ایک تشریح ہے کیا کام جائز ہے اور ناجائز ہے، بندیاں نو حکم ہے یہ شراب نہ پیو، اگر وہ پیندے ہیں وہ انہوں نے اپنا قصور ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہوندے ہیں طاقت ہوندے ہیں بندیاں نو آزادی دیتی۔ لاہور بھی بات ہوئی مسجد کہ اسلام آباد سے ول قدر خیر ہے شر من اللہ تعالیٰ، یہ بڑا اعتراض کرنے لوگ کہ سنی جنہوں نے پڑھ دے کہ ہر اچھی بری شادی تقدیر اللہ کی طرفوں یہ اللہ ہی سارے کراؤں نہ بندے آپ کر دے، انہوں پورا اختیار ہے، انہوں سمجھایا گیا کہ برا اچھا خود کر دے، اور اتنے اللہ تعالیٰ نے برا کہیں انہوں نے دوزخیاں سزاواں مقرر کیتیاں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دینا، مگر جب سوال پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں سی کہ بندے نے کم کرنے، ڈونگے سوال ہے جڑے دہریے کر دے انہوں نے بندے بنائے کیوں پھر جنہوں نے گناہ کی، اور اگر پتا سی روک نہیں سکتا انہوں نے بے بس کر دے نہ کر، انہوں سوالوں کا جواب تقدیر ہے، جانتا بھی سی روک بھی سکتا مگر یہ باوجود نہیں روکتا تو آزمائش نہیں کرتا،
یہ پھر مختار بنایا. یہ ٹیسٹ یہ ہو رہا کہ کون نیکی کر کے جانا وہ نام دے لینا, کون اللہ آپ ہی دخل دے دے پھر مجبور ہے بے بس ہو جائے. اس تو دو چیزاں کہ جانتا بھی سب کچھ ہے کہ کی ہونا, اور یہ بھی بے بس بھی کر سکتا, مگر کرے تو پھر جڑا آپ ہی اختیار دیتا سال بہت جڑا انہیں آپ بھی میں پھر مختار بنایا. انہیں آپ سے پچھتاؤں انہیں کہا کوئی گل نہیں, من شاہ فلی یوم و من شاہ فلی, جی مرضی کفر کر لو, جی مرضی ایمان لے آؤ, نتیجہ آ جائے گا. اما شاکرا و اما کفورا, میں دونوں رستے تمہیں سمجھاتے طاقت دیتی ہے. یہ اختیار میں ہی تمہیں دیتا امتحان کی خاطر. میں روک بھی سکنا سب کچھ میرے پتا, مگر مہلت دیتی کہ زندگی جو کما چاہتے کہ بعد اما شاکرا و اما کفورا, جی مرضی شکر گزار بن جائے. ورنہ اگر یہ نہ منی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتا بھی ہے اور روک بھی سکتا, مگر نہیں اختیار پر نہیں روکتا امتحان لی, تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑا اعتراض آتا کہ جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندہ کی کرنا. وہ بے بسی ثابت ہوں کہ وہ آج دے کے روک نہیں سکتا. نہیں, روکتا صرف یہ بلو اکمئی اکما سنا ملا, وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون برے. ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے, امتحان دے کمرے طالب علم بیٹھے, کوئی پرچہ ٹھیک لکھ رہا, کوئی گالاں لکھی جاتا, امتحان لینا پھر رہا ایگزامینر کچھ نہیں کہ جب پرچہ لے لین گے ادوں بعد نتیجہ آ جائے گا تو فیل ہیں. اس دنیا اندر کچھ نہیں ہونا, آخرت جا کے نتیجہ نکلنا. ورنہ اللہ جانتا بھی اپنی دنیا کے بارے سب کچھ ہے, پیش کی جانتا اور جو چاہے کر بھی سکتا, مگر خود ہی مداخلت نہیں کرتا. تو فرمایا زمین اور آسمانہ تو دی حکومت چھائی ہے. ہوں اس سے جڑا سوال ہے نا کمزور انسانوں کے ذہن, ایڈی وڈی دنیا یہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں چاہتا ہے, تو بڑا مشکل کم کلا کیون سمجھا. وہ جواب دیتا ولا یعودہ حفظہما, یہاں زمین اور آسمانوں کا انتظام کرنا ذرا بھی مشکل کام نہیں. جی میری ہتھیلی سے ایک رائی کا دانا پیا ہوئے نا, یہ تو میں ہلکا ہے کام اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے, اس لیے کوئی اوکھا کام نہیں دے زمین آسمان کا. ولا یعودہ حفظہما, وہ واسطے نہ زمین آسمانوں سنبھالنا ذرا کوئی اوکھا کم نہیں, کوئی یہ مشکل نہیں. آخری دو لفظ جڑے فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نہیں آخیا مانا وہ بن جانا سی کہ اللہ عظیم ہے چلی ہے, مگر وہ گنجائش ہور دی بھی نہیں. عربی پڑھے بچے سمجھنے یہ حسر ہے. ہوا بھی معرفہ, الف لام جڑا ہے والی سے بھی لگا, عظیم سے بھی لگا. اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹ وہ بھی معرفہ, اگے پریڈیکیٹ خبر بھی معرفہ, پھر وہ حسر ہونا صرف وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عظیم ہے. اس تو سوا جڑے علی عظیم میرے سارے میں برائے نام ہی ہیں, اصل علی اور عظیم تنہا وہی ہے. حسر علی کی ہے بلند, بلند کرتا ہوں یہ نہیں تو بہت اتنے تھا کسی کر کے بیٹھا, یہ جہاں علو نہیں. علو مکان نہیں, علو مکان ہے. علو مکان کی بجائے علو قدر ہے, مرتبہ کہ مرتبے کے لحاظ میں وہ شان دینی. تے اندازے تو بہت پڑے جنہ تھی سوچتے تدے یہ گلیں ڈب جاتے جی انہیں اپنے نال بہت سارے اہلکار رکھے, آ کیتے انہوں ملنا, جی ڈی سی ملنا پہنتا فلاں, یہ نہ جانو تھی علی نہیں نہ سمجھتے کہ یہاں چیزوں تو بہت بلند و بالا, وہ شان اس تو بہت اچھی ہے. یہ مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق وغیرہ, یہ وہ پاک مثالاں کولوں اس کا شان و چہرہ. اے شان و چہرہ جڑا ترجمہ علی دا جو بہت بلند ہے, پرے تو پرے ہے, جنا مرضی اور لونا کہ اللہ ہے وہ تو گا تھی نہیں اتوں تک جا سکتے. تاری اکل سمجھ جی نے اس طرح ہی جی ایک کجی ہے اور سمندر کو بند کرنا چاہیے, کجی بیچاری گنجائش ہے کہ سمندر نو لوے اپنے, یہ انسانی اکل کچھ نہیں کر سکتی. یہ بالکل اکلاں دی اتنے پیش نہ جاوے, دل گٹ رکھائیں وچے ڈب مرندیاں اکلاں حیرت دے ڈرے. بڑے بڑے دانشور اخیر پاگل ہو کے بہ گئے کہ شابہ نشستم دری فکر گم کہ حیرت گرفتار سینم گم. سادیاں دا کئی راتاں اس طرح بھی آئیں, میں سوچتا ہی رہا اللہ کی ہے. اخیر حیرت نے ہاتھ پڑیا, حیرانی نے آخیا اٹھ کھڑو, کیوں پاگل ہویا, اس میدان تھوڑے کیوں دوڑنا ہے, کوئی انسانوں کی عقل چاؤن والی گل ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ, وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے, عظیم, اور ہر اچھی صفت اور شان دی جڑی لا منتہا لعظمت, وہ شان دی کوئی حد نہیں آنی, نہ علم دی نہ قدرت دی. بہت اعلیٰ حضرت نے دور لایا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نا, خیر وہ بھی بہت دور نہیں جا سکیا بیچارہ, ڈگ گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نا ادن تو لے کے جنت دوزخ داخل ہون تک. اے میں نہ کہ اللہ نے حضور کو ذرے ذرے علم دیتا, ورنہ دنیا بناؤں تو پہلا بھی جڑا لامحدود زمانہ وہ بھی نہیں میں آندا, تے جنت دوزخ بعد جڑا ہمیشہ زندگی وہ بھی نہیں کہندا. اینے نو آنا کہ علم حضور نے دیتا, مگر یہ بعد کیا کہ علم بھی خدا دے سامنے اتنا ہی ہے. جنہ 10 کروڑ سمندر ہوئے وہ مقابلے ایک قطرے دے بھی 10 کروڑ حصے کیتے جان, تو 10واں کروڑواں حصہ قطرے دا یہ حضور دا علم ہے.
10 کروڑ سمندر جڑے خدا یہ مولانا رضا خان بریلی دا پڑھ رہا اور یہ بھی آخیا میں سمجھاؤ لی کہتا ورنہ 10واں کروڑواں حصہ بھی نہیں کیونکہ آپ دے علم دی کوئی حد آ نہیں آپ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں عظیم بندیاں بھی پرانے عظیم کہنا جی دوسرے عظیم بس ہے ہی ہیں اور کی کرے عربی زبان مجبور میں سمجھانا پڑتا کیا بھی بلند عظیم ورنہ اللہ نے آخیا حقیقی واہ علی حقیقی علی عظیم صرف اللہ نہ وہ شان دی بلندی کا کوئی اندازہ تے نہ وہ عظمت جہاں وہ کوئی حد نہ ہونی نہ وہ قدرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے اے میری آواز تھوڑی دور تک جاندی ذرا پرا ہوگا نہیں سنتی اللہ تعالیٰ بھی ایسا کوئی نہیں وہ دور نیڑے دا کوئی فرق نہیں ہر آواز سنتا ہر شکل نو دیکھ رہا کمال ہے بھی جڑے اجے نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جانتا کیا ہونے تو ان کی تصویر ہونی ہے جڑے جا چکے انہوں نے بھی جانتا اور جڑے نہیں پیدا ہونے نا فرضی وہ بھی جانتا اگر بل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرماؤں مینو پہچانو کیوں اٹھتے جے جنہوں مرضی میرے نال رلا دیں وہ سارے میرے مملوک ہے غلام ہیں میرے بندے ہیں اور یہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اللہ نے کہا تسی سمجھتے جب عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے کہ انہوں بندہ کہتا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ مسیح نے پوچھ کے دیکھو یہ اپنی کوئی حق نہیں سمجھا فخر سمجھا کہ میں خدا کا بندہ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی نہیں آخیا میں حبیب اللہ میں فلان جتنے موقع آیا انا عبد اللہ و رسول میں اللہ کا بندہ ہاں اور وہ ایک رسول ہے سانو ہر 2 رکعتوں تو بعد پابند کرتا کہ عیسائی نہ ہو کافر نہ مرے ہو تسی اپنے رسول کے بارے جانتے رہو ان اچے مرتبے کے باوجود واشہد ان محمد عبد اللہ دے بندے رسول ہے اور اللہ دے رسول علیہ السلام حدیث پاک فرمایا کہ میری عہدہ کی تعریف نہ کرو جن میں عیسائیوں نے کی ہے انما انا عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ میں اللہ کا بندہ رسول ہے اور یہ مینوں ہمیشہ کہنا بیسی انہوں نے اللہ کا بندہ مننے اور اللہ کا رسول مننے اور یہ بندگی اتنا اچا مقام دے یہ اعلیٰ صفت ہوں نا نادانہ نے بنا لیا بندہ بندہ بھائی میرا تا جڑا ہے کوئی غلام ہوئے وہ اللہ کا بندہ عبداللہ تو مرتبہ ہی اب دیگر عبدہ چیز دیگر لوگوں کا غلام ہونا عیب ہے خدا کا غلام ہونا عیب نہیں شان دی بات اس تو قرآن پاک تسی وینے بے جتھے کوئی اعلیٰ مرتبہ بیان ہویا نا نبی علیہ السلام کا اتنے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر معراج دی رات کڈی وڈی گل ہے پڑھ کے ویکھو تے سورہ اسراء کس طرح شروع ہوندی سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے بندہ جے وہی دا ذکر ہے اوہا الی عبدہ اوہا الی عبدہ ما اپنے بندے پر وہی کی جو جی کیا بدر دا موقع آیا سورہ انفال انزل علی عبدنا یوم الفرقان کہ بدر والے دن اسی اپنے بندے سے کس طرح انعام کیتا کہ تھوڑے جے بندے سے انہاں تے غالب ہے جتھے قرآن شریف کا مقابلہ آیا سورہ بقرہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اور کافرو یہ تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے یعنی جتھے اعلیٰ گل ہے کہ قرآن اتاریا بدر چمت کی ہے معراج کرا اللہ کے بھائی بندہ ہی آلہ اور یہ جو اپنے نبی کی عزت سمجھتا انہیں یہ کوئی رسول کی حقیقت سمجھ نہیں آئی تو اللہ توفیق دے اب دیگر اب دو چیزیں میرا بندہ ہونا ہو رہا ہے اللہ کا بندہ بن جانا واقعی لیابدون جس کاملی جن انسان بنے ہیں کہ بندگی کر کے کھاؤ وہ کمال نو پہنچا پھر آدھے فرق کنا ما سراپا انتظار منتظر جی اسی بندے نا اسی اڑیک رہے ہیں کہ کتے خدا کا کلام سنیے جڑا عبد ہو سی نا وہ انتظار خود خدا کرتا آپ رشتے بلا کے وہ گلاں کی عبد ہونا بڑا اچا مرتبہ ہے گا یہ کہ اللہ کا بندہ رسول ہے خدائی کوئی دخل نہیں خدائی آپ دی اپنی لوگوں نے آپ کے ہاتھوں ویکیا کہ آپ کا بچہ ابراہیم فوت ہو گیا اس وقت رسول اللہ آنسو جاری ہے صحابہ نے آخیا اللہ کے رسول تسی بھی روندے آپ نے فرمایا رحمت کا جی دل چلا نے رکھ دی نال کیا ابراہیم تیرے وچھوڑے نہ غمگین میں بہت ہیں مگر میں زبان چو ہی کہنا جڑے میرے رب نو پسند ہے انہا للہ اس تو سب بے بس راجز ہے اتنے رکھو خدائی کسی نو شریک نہ کرو شرک و جرم ہے جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الحمدللہ برحمت ہی ورم یجل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین
آیت الکرسی کے پس منظر میں رسول اللہ کی شفاعت کی وضاحت فرما، کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ یہ جواب دین تو پہلا جڑا اعلان اج دا ایک مسکین بچی کی شادی کا معاملہ اللہ تعالیٰ اجر دے تے بڑھ کے سلیم بیٹا پکڑ اجر دے اللہ پاک سارے اس بچی دی نا شادی کا کچھ انتظام کر دے اج ہی یا شام نو، اللہ مدد فرمائے تو انہوں برکت دے، حصہ ڈالو۔ مسلمان بچی دی شادی رسول اللہ دی خوشی دا سبب ہے، حضور دی امت ہے، اللہ توفیق دے۔ آیت الکرسی دا جڑا لکھیا جے کہ رسول اللہ دی شفاعت برحق ہے، نیک لوگوں دی شفاعت بھی برحق ہے، مگر وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگاتی کہ میری اجازت نہ ہونی، وہ بھی سمجھنے والی گل ایک تے شفاعت ہے جڑی ساری دنیا لی ہے، پاویں کوئی کافر ہے پاویں مومن، وہ شفاعت کبرا کھاؤندی کہ میدان حشر ہونا، قیامت دی جڑیاں نا سختیاں ہونیاں، دنیا تھڑ بڑ رہی ہونی ہے، مگر اجے عدالت دی کاروائی شروع نہیں ہونی، عمل ترنے نہیں شروع ہونے، سر تے سورج آیا، زمین اگ بنی، اس ویلے لوگ اللہ دے پیغمبراں کو جان گے تسی اللہ کو سفارش کرو، بے حساب کتاب تے شروع ہو گئے، یہ دخل فیصلے کوئی نہیں، حساب شروع ہوندا۔ یہ جڑے لوگ عدالتاں جاندے ویکھ دے اوتھے تکے کھانے، کئی دیر تک واری نہیں آوندی، اداں دی حال مخلوق دا ہویا ہونا، تو پھر نبی علیہ السلام دی شفاعت نال حساب شروع ہونا، حساب اللہ نے آپ ہی کرنا، کسی نبی ولی وہ دخل نہیں دینا، وہ ہاتھ پیر بولنے، وہ نواں مال سامنے آ جانا، ہر شے نے اتنے گواہی دے دینی، وہ مطابق میرٹ تے فیصلے ہونے۔ اتنے کوئی آخے نا سفارش نے کوئی چھڑا، بالکل جھوٹ بولتا، یہ سفارش کا کوئی ذکر نہیں آیا، ہر ایک اپنا کیتا پوچھو گا، جنتی جنت جان گے، دوزخی دوزخ جان گے۔ ادوں بعد تیناں قسطاں پھر رسول اللہ بھی اور نیک لوگ جڑے نا پھر اللہ جانے کروڑاں سال بعد یاد ہونا کہ فلانا بندہ بھی نال ہوندا سی، پھر اللہ دی بارگاہ جان گے، وہ جویں لوگاں دی قید مک جاندی پھر روبکار عدالت تو لے لئی جی جا کے جیل آنے وکھائی دی جی میعاد مکی چھڈ دیو، اداں ہی حضور نے فرمایا پھر تین واراں جاواں گے اسی فیحد علی حدن، ایک حد خدا مقرر کر دوں گا کہ آ بندے جڑے چھڑا لیو، پھر اسی جا کے انہوں نے کر لیا گے، اور آخری باری پھر کیا ہن وہی رہ گئے جنہوں نے قرآن نے روک لیا، یہ دوزخ چوں کڈ لے، اے دوزخوں بار بار فیصلے چ یہو جی سفارش کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول کی شفاعت یہ بھی دنیا سی، آپ لوگوں کی دعاواں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے رحم کرتا سی، وہ بھی جڑی نہیں سی من والی اللہ رد کر دینا، اور آخرت پھر یہ اب جہنم تو نکلنا یہ بھی نصیب ہو جائے، بچوں چھوٹی جائیے بھی سمجھو بڑی وڈی گل ہے، اتنے ہی دائمی پھنسے رہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ کیا علیہ مولا علی کو مشکل کشا کہنا سراجی طور پر جائز ہے؟ بھائی مشکل کشا ایک چیز جڑی سانو مصیبتاں پہنیاں یا کوئی سانو ضرورتوں انہوں نے مدد منگنی جی اللہ کو منگ لے، یہ ہو جائے تو مشکل کشا نبی کوئی نہیں، علی نے کی ہونا۔ ایک ہور مشکل کشائی جڑی ٹھیک مگر وہ مغالطہ پہن پر یہاں چیزوں نہیں کہنا چاہیے، آدمی دھوکھا کھا سکتا۔ ایک مشکل کشائی میں نہیں کرتا، تو مسئلہ کو مشکل لے کے آ گیا بیا ہے تو نہیں سمجھ آتی، یہ مشکل کشائی ہر عالم کر رہا، کسی نے کوئی علاج بھی مشکل ہے اور ڈاکٹر اور طبیب وہ علاج کر دے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت مسائل صحابہ کرام جدو کوئی مشکل مسئلہ آیا انہوں نے حل کروایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایسا موقع نہ آئے کہ کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو اسے ابو الحسن زندہ نہ موزہ، یہ مشکل ٹھیک علم آدمی نو تو اس باروں کسی دی مشکل حل کر دے، کوئی آیت حدیث سمجھا دے، یہ مشکل کشائی کر سکتا اپنے علم دی حد، مگر لوگ اگلی مشکل کشائی نو چلے جاندے نا کہ رزق دیں یا شفا دیں، اس لیے چیزاں تو پرے پی جانا چاہیے، خطرے والی گل مول نہیں لینی چاہیے۔ اے کی سی نیکی اور بدی کی توفیق، نیکی اور بدی توفیق ٹھیک، نیکی اور بدی کی طاقت جڑی نا کہ دونوں کر سکتا آدمی، چھٹی ملی ہے کیا نیک رستہ ہے یا برائی، یہ اللہ کی طرف اختیار سانو ملے گا، کوئی بے بسی نہ نہیں دیتے امتحان کی خاطر انہیں آپ ہی دیتے اور دکھ نہیں دینا، جدو اللہ دے نبی بھی چاہتے سی کوئی اللہ ایسا موجزہ بکھا دے تکے ناڑی کافران مننا پی جائے، تو اللہ نے کہا جائے کام کرنا تمہیں بھیجنا سی میں پیدائشی نہ ولی پیدا کرنے کا، یہ جبر دا ایمان میں نہیں چاہوں، گل سناؤ شیطان بھی سنو، بندے آپ چن گے کہڑا رستہ تو نتیجہ ویکھ لین۔ باقی توفیق یہ ہے، توفیق بدی بھی نہیں ہوندی، نیکی کرنا چاہے آدمی وہ کوشش کرے تو اللہ دا ساتھی بن جاتا، وہ حالات درست کری جاتا، وہ مدد کر ان توفیق آدھے کہ حالات وہ سازگار کرنا موافق کرنا، بدی چینا خذلان، وہ لفظ خذلان ہے کہ وہ ساتھ چھڑ دینا کہ جا گناہ کرنا چاہتا دفعہ تک کھانا، پھر وہ پھر آدمی آپ لانتی ہوا کرتا پھر وہ توفیق نہیں ہوندی، بدی نہیں نا توفیق کا کیا کرو، نیکی دے کماں دی توفیق کہ نیکی اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا خیرات تو دل میں اللہ سہارا دینا، بڑا وہ عشق پیدا کرتا، پھر گاہ تو گاہ عادی ہو جاتا انہوں کا۔ اور کوئی سوال ہے تو بھی بھیج جا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے حج دے ساتھی عمران اور پچھلی باری خادم صاحب دسیا مینوں یاد آ گیا، انہوں نے والد فوت ہو گیا، انشاءاللہ انہوں نے بھی نماز تو بعد دعا کرنی، اور ہور بھی مرحومین جڑے ان لی اور جڑے عمرے حج تے گئے
انہوں نے بھی دعا کرنی ہے. بڑی خوشی ہے بہنوں دنوں مینوں بہت موقع ملیا جڑے عمریاں تے جا رہے کو بلا کے بیان کراوندا کوئی ویسے ملاقات کردا. یقین جانا انہاں لوگوں کا جانا سارے لیے ایمان دی طاقت کا سبب بنتا. یہ انگلستان کا وزیر اعظم گلیڈسٹون انہیں پارلیمنٹ کھڑو کے آخیا کافر سمجھ جانا انہیں وہ ہاتھ قرآن سی اور دوجے پاسے مکے کی طرف انہیں اشارہ کیا. انہیں آخیا جب تک کتاب موجود ہے اور مکے چو کوٹھا کھڑا انہیں چر اسلام میں نہیں سکتا. ابھی جنہیں مرضی پادری تیار کریے جو مرضی کوششاں کرتے رہی نا یہ دو شہر کی برکت میں مسلمان بچے چلے جاتے. گئے گزرے ہی مکے جاندے ہیں یہاں کے ایمان تازہ ہوں. یہ رسول اللہ کے شہر جاندے ہیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے. اس زیادت حرمین ایمان نو طاقت بخشنا بھی ہے. مکے مدینے جانا نا انگیٹھی سمجھو کوڑے پی جاندے ایمان جڑا نویں سرے سے زندہ ہو جاتا بڑی وڈی گل ہے. اور اس موقع سے پھر میں ایک شعر بھی جڑا دہرا دیا میرے ذہن چاہتا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی بہت بڑے بزرگ ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام نو یاد کر کے پھر یہ شعر کیا صبا بسوئے مدینہ روکن. ہوں دور جڑا آدمی وہ ہوا نہیں دریا پھر شاعر بنا نا تو ہوا چلی ہے پورے دی تو ہوں میرا سنیا صبا بسوئے مدینہ روکن. اے صبا تو مدینہ شریف دا رخ کر. عظیم چلو اگلا مصرع پڑھنے ذہن چ کچھ نکل گیا. نہیں خبر کو نہیں اور سی آج نہ لایا بگرد شاہ مدینہ گردو. مدینہ شریف جا کے رسول اللہ دے گرد روضہ پاک دی پھری بسط صدر و سلام برخاں اور میری طرف انتہائی یادی نال سلام کہہ دی. یہ ساریاں باتاں صرف حضور نے اپنی محبت کو تازہ کرنے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ دی دعا جڑی میں اتنے بیٹھا بھی کر دینا کرنی چاہیے. اللہ مزید بیتا کا تشریف متادین تکریم و محبت. اے اللہ اپنا جڑا گھر ہے یہ رونق اور بڑا یہ شان بلند کر. وزد من شرف و کرم ممن حج و تمرا تشریف متادین تکریم بیلا. اور جڑے لوگ حج اور عمرے جاندے اللہ انہوں دی مرتبہ شان کی اضافہ فرما. وہ کر جنہ رونق کئی لوگ شکایت کر دیں جی اتنے رش بڑا رش منگ کہ اتوں رش کٹے نہ ودا جائے. اللہ تعالیٰ دے گھر کی رونق اضافہ ہونا چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے. تو شعر اس طرح سی صبا بسوئے مدینہ روکن ابھی دعا گو سلام برخاں. میں جہاں دعا کر رہا نا میرے آج کی طرفوں سلام کہیں بگرد شاہ مدینہ گردو بسط تدرو سلام روضے دے گرد پھری بسط تدرو سلام کرنا تے بڑی یادی نہ میرا سلام کہہ دی. جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دینی. دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دینی. ساڈے دلوں دے روگ سمیٹ سینے اوتھے جا کے کھول سنا دینی. آویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلاں دی حل پہنچا دینی. اس کا مکہ اور مدینہ سمجھ جان ہے مسلمانوں دی. اور ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے جب تو بعد اللہ نے آخیا ہوں نہیں یار تو گل کرنے کا ہور کوئی موقع یہ کافی ہے قیامت تک یہ پڑھو سب کچھ یہ دیا. اللہ میرے اور تارے دلان سچا ایمان پیدا کرے. قرآن نہ محبت ہوئے اللہ کے رسول نہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب بچی دی مدد کر دینا دے اللہ تعالیٰ ادر دے حصہ پا جاؤ.